اندر کا تڑپنا خود بتا رہا تو نے یزید کو چھپا رکھا ہے. ہم اس لیے روڈ پر نکل کر چھرے نکالتے ہیں, نکل آ یزید تو کہاں. بس اب دو جملے آگے دیکھیے, ارشاد ہوتا ہے ہر قال انما اشکو بثی, میں اپنے غم کا اظہار میں اپنے خدا کے سامنے کر رہا ہوں. میرے رونے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خودنی الی اللہ, میں اپنے خدا کے سامنے اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں. خدا کے سامنے بہت بڑا جملہ. میں معذرت کے ساتھ دو اور آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. خودنی الی اللہ, میں اپنے غم کو خدا کے سامنے خدا کے لیے فریاد کر رہا ہوں. تو کیا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, اس غم کی جو اجرت ہے میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. اس اظہار غم کا جو اجر ہے وہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ساری آیت ہے, میں کوئی تفسیر تعویل نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک بندے خدا اگر زندہ یوسف پر یعقوب کا رونے میں صرف نبی جانتا ہے اس ایک ایک آنسو کی قدر کیا ہے, تو میں سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں میرے حسین افضل ہے یا یوسف؟ یوسف کہاں کٹے؟ صرف جدا ہوئے تھے باپ سے. یوسف نے کتنے بچے دیے؟ تنہا یوسف جیل گئے تھے. دین کی بقا جس کے بچوں کے خون پر ہو, قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. میرے یوسف کے غم میں جو میں آنسو بہاتا ہوں, میرے ایک ایک آنسو کی اجر جو وہاں ہے تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. کیوں بغیر جزا کے ایک نبی خدا ایسا عمل انجام دے گا جس کی جزا ہی نہ ہو؟ تو اب آگے دیکھیے, ارشاد ہوتا ہے یا بنی یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, اے بیٹو چلے جاؤ, مجھے نہیں ستاؤ, مجھے رونے دو, جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو, موجود ہیں. پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ موجود ہیں, خدا مجھے لوٹا دے گا. آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جاؤ یوسف اور بنیامین موجود ہیں, لے آؤ. ان کے وجود پر یقین, علم الیقین کے باوجود اس طرح سے رونا عبادت ہو, تو جو اپنے خون میں نہا جائے راہ خدا میں, اس پر میں روؤں تو میرا رونا بدعت ہو. اب آئیے میں قرآن کریم سورہ واقعہ قصص, وہاں پر حضرت موسیٰ کی ماں کا واقعہ, حضرت موسیٰ کی ماں کا بالکل اسی طرح سے واقعہ. وہاں پر خدا عالم ارشاد فرماتے, ایک صلوات بھیجیے گا. ارشاد ہوتا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ واقعہ قصص آیت نمبر 10. سورہ قصص آیت نمبر 10. موسیٰ زندہ ہیں, موسیٰ زندہ ہیں, موسیٰ کی ماں آئی بھی ہیں, سامنے ہیں, مگر اظہار نہیں کر پا رہی کہ میرے بچے کو دو. فرعون کے خوف سے کہہ نہیں پا رہی ہیں کہ دو, یہ میرا بچہ ہے. جیسے ہی کہیں گے وہ اسی وقت مار دیں گے, قتل کر دیں گے. مگر چونکہ بچے کو دیکھ کے ماں تڑپ جاتی ہے. قرآن دیکھیے, قرآن وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. اگر اس وقت ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے, ہم لولا ان ربطنا, ہم دل کو مربوط و مضبوط نہ کرتے, تو طرف کے موسیٰ کی ماں کہتی ہے آجا میرے لال. تو موسیٰ کی ماں ایک اولو العزم نبی کی ماں, یہ واحد ماں ہے کہ باپ کی جگہ پر بھی اسی ماں کا ذکر آیا. پورا ذکر حضرت موسیٰ کے باپ کا کہیں ذکر نہیں ہے, صرف ماں کا ذکر ہے. عجب عظیم ہستی ہے یہ ماں, اتنی عظمت و جلالت کہ خدا اس سورے کی ابتدا میں کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی کہ تم اپنے بچے کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دو, ہم لوٹا دیں گے, ہم تم سے وعدے کرتے ہیں لوٹا دیں گے.
جس وقت اب آپ تفسیر طبری دیکھیے، تاریخ طبری نہیں، تفسیر طبری، طبری کی ہزاروں کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تاریخ ہے، تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیے، اسی طرح سے تفسیر کشاف زمخشری کی اٹھا کے دیکھیے، تفسیر اسی سورہ قصص کی اسی آیت کی تفسیر، فخر الدین رازی کی یا جلال الدین کسی بھی کٹر وہابی اور خارجی کی بھی تفسیر دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی کہ آپ بکسے میں بند کر کے موسیٰ کو، میں آیت ہی کی تلاوت کر صلوات دیجیے سورہ بارکہ قصص آیت نمبر 7 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ آیت نمبر 7 سورہ قصص ارشاد ہوتا ہے، ارشاد رب العزت وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی نازل کی، ہم نے وحی بھیجی کس پر؟ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ موسیٰ کی ماں پر، اللہ تخافی کیا وحی تھی؟ اے موسیٰ کی ماں نہ گھبرا، نہ گھبرا، وَلَا تَحْزَنِي غمگین مت ہو جا۔ ظاہر ہے کہ فرعون نے 70,000 معصوم بچے ذبح کیے تھے، ماں ہے، نبی کی ماں ہے، اس طرح سے فرعون سے چھپ چھپا کے جب جنا ہے، بچے کی زندگی کا مسئلہ ہے، بچہ زندہ بچے پر صرف اس خوف سے کہ کہیں میرے بچے کو بھی فرعون ذبح نہ کرے، اس قدر خوف زدہ ہے موسیٰ کی ماں کہ خدا کو خاص طور سے وحی نازل کرنی پڑی، وحی نازل کرنی پڑی۔ بس یہاں ایک نقطہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک فرعون کے مقابلے پر موسیٰ کی زندگی کے لیے موسیٰ کی ماں پر خدا وحی نازل کرے، موسیٰ پر وحی نازل کرے تاکہ موسیٰ کی ماں کا دل مضبوط ہو، زندہ موسیٰ کی ماں پر تو وحی نازل کرے۔ کیا 18 موسیٰ جب خون میں تڑپ رہے تھے تو علی کی بیٹی پر بغیر وحی کے کیسے زندہ تھی؟ بندے خدا کی قسم اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کرتا، یہاں زندہ موسیٰ کو زندہ رکھنے کے لیے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ 18 موسیٰ خون میں تڑپ رہے ہیں، بغیر وحی کے کیسے زندہ رہی زینب؟ کس طرح سے زندہ رہی؟ وحی نازل ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ شہید مطہری کی ولایت کتاب اٹھا کے دیکھیے کہ شہزادی کیا تھی، زینب کیا تھی، کس طرح سے 1,24,000 کی محنت کو کربلا سے عبور کیا۔ کہاں حضرت نوح تڑپ جاتے ہیں، کہاں ابراہیم تڑپ جاتے ہیں، کہاں یوسف و یعقوب، یوسف دیکھ رہے ہیں ایک یوسف کے غم میں یعقوب کس طرح سے 18 یوسف تڑپ جائیں زینب کے سامنے، اور 18 یوسف کو دیکھ کر زہرا کی بیٹی گزر جائے تو کیا ان کے دل کو خدا نے مضبوط نہ کیا؟ کیا بغیر خدا کے مضبوط کیے شہزادی گزر گئی؟ تو اب میں یہاں سے 2 جملے آپ کی خدمت میں اسی سورہ بارکہ قصص کی آیت سے عرض کروں کہ آپ قرآن کریم دیکھیے، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے وحی نازل کی، کیا کہ فَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیرے بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے، تو نہ گھبرا، لوٹا دیں گے۔ درست جب یہ کہا گیا تب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈالا، جب وہ نکالے گئے، مختصر آپ تفصیل پہلے سن چکے پہلے اشرے میں، جب نکالے گئے تو اب خوف یہ تھا کہ کہیں پتہ نہ چلے کہ یہی موسیٰ، جیسے ہی پتہ چلے گا قتل ہو جائیں گے، تو ماں ہے تو اب خدا کہتا کہ موسیٰ کی ماں تڑپ رہی تھی۔ اب تفاسیر کہتی ہیں کہ دن رات زندہ موسیٰ پر گود میں لے کے یعقوب جدا بیٹے پر رو رہے تھے، موسیٰ کی ماں گود میں بچے کو لے کر رو رہی ہے آئندہ کے خوف سے۔ اگر یہ رونا خلاف عصمت ہوتا تو اس پر وحی نازل نہ ہوتی۔ کسی گناہگار پر وحی تھوڑی نازل ہوتی ہے، ایک معصومہ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو اب